بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ استاد کو ایک دو جملے ایسے سکھا دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں، جس سے شریر طلبہ کا علاج ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی مانگیں گے اللہ سے تو ایسے جملے اللہ پاک ہمیں بھی سجائیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا اشرف، اور مشہور عرف تھا کوکی۔ اس کی شرارتوں سے سارا محلہ تنگ، کبھی گھروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، اور کبھی جناب ربڑ کے جانور چپکلیاں وغیرہ لال بیگ لا کر بچوں کو تنگ کر رہا ہے۔ اسکول کے بچے بھی اس کی شرارتوں سے بہت تنگ۔ ایک دن جماعت میں کسی لڑکے نے کوکی کو کسی بات پر ڈانٹ دیا تو کوکی اس سے بدلہ لینے کی فکر میں لگ گیا۔ وقفے میں وہ اس لڑکے کے پاس گیا، اپنے رویے پر معذرت کی، اسے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھ سے عمر بھی بڑے ہیں اور قد میں بھی لمبے ہیں، ماشاء اللہ آپ کی صحت بھی اچھی ہے، دل میں میرے خلاف جو کچھ بھی اسے برائے کرم نکال دیں، معاف کر دیں۔ لمبے قد والا لڑکا اور جماعت کے دوسرے لڑکے بھی کوکی کے بدلے ہوئے رویے پر حیران۔ کوکی نے کبھی کسی سے معذرت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جماعت کے کچھ لڑکے البتہ مسکرا رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کوکی ایک نمبر کا گڑبڑ گھوٹالہ ہے، اس کی معذرت کے پیچھے کوئی اہم شرارت چھپی ہے۔ ان لڑکوں کی بات بھی درست ثابت ہوئی۔ اسی دن وہ لمبا لڑکا اسکول میں اونٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کوکی نے نہ تو اس کی چڑ نکالی نہ کسی سے کچھ کہا، بس ایک چھوٹی سی حرکت اس نے اس وقت کی جب وہ لمبے لڑکے سے معذرت کرنے گیا تھا تو گلے ملنے کے دوران اس کی قمیض پر پشت کی جانب چپکے سے کاغذ چپکا دیا جس پر لکھا تھا میں اونٹ ہوں۔ لمبا لڑکا جہاں جہاں سے گزرتا ہے لڑکے اسے دیکھ کر ہنسنے لگتے، کچھ نے اس پر فکرے بھی کسے، کسی نے اونٹ کی آواز بھی لگائی۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اسے محسوس ہوا سارے لڑکے اس کے خلاف ہو گئے۔ کیا ماجرا ہے، اسکول کے لڑکے مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس نے دوستوں کے پاس آ کر کہا تو ایک دوست نے ٹیپ سے چپکا ہوا کاغذ اس کی پشت سے اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ ضرور اس شیطان کی شرارت ہے، میں مس سے اس کی شکایت کروں گا، لمبے لڑکے نے کہا۔ دوستوں نے بھی تائید کی۔ مس خالدہ تھی جو نئی نئی اسکول میں آئی تھی، ان کو کوکی کی حرکتوں کا پوری طرح علم نہیں تھا۔ کوکی کی شکایت جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بلا کر اس سے بات پرس کی۔ کوکی نے مسکین سی شکل بنائی، انجان بن کر کہا مس امجد کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے تو انہیں اونٹ نہیں کہا۔ مس نے ہلکی سی سرزنش کے بعد کوکی سے کہا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ کوکی نے بھی جی اچھا مس کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن کوکی نے امجد کے ڈیسک کے دراز میں ایک چھوٹا سا زندہ مینڈک رکھ دیا۔ امجد نے کتابیں رکھنے کے لیے جیسی دراز کھولی مینڈک اچھل کر باہر آ گیا۔ امجد نے زوردار چیخ ماری، پیچھے ہٹا، ڈیسک سے نیچے گر گیا۔ مینڈک اس کے سر پر گرا اور اچھل کر کسی محفوظ مقام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ امجد خوف سے بری طرح چیخ رہا تھا۔ جماعت کے آدھے لڑکے ہنس رہے تھے اور آدھے کوکی کی طرف دیکھ رہے تھے جو اس واقعے سے بے نیاز پڑھنے میں مگن تھا۔ امجد ایک بار پھر کوکی کی شکایت لے کر مس خالدہ کے پاس آ گیا۔ اس نے مس سے کہا پورا یقین ہے کہ اس کی دراز مینڈک کوکی ہی نے رکھا ہے۔ مس نے کوکی سے باس پرس کی۔ کوکی حسب سابق انجان بن گیا، کہنے لگا کہ امجد کو نہ جانے ہر واقعے کا کرنے والا میں ہی نظر آتا۔ چونکہ کوکی کو دراز میں مینڈک رہتے ہوئے کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اس بار بھی سزا سے بچ گیا۔ شرارتوں کے ساتھ ساتھ کوکی کو دوسروں پر فکرے کسنے کی بھی بری عادت تھی۔ مس خالدہ جب سبق پڑھاتی تو وہ بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دیتا جس سے سنتے ہی جماعت کے سارے بچے ہنس پڑتے۔ مثلا مس حاضری لیتے ہوئے کہتی وقار آج کیوں نہیں آیا، تو کوکی کا جملہ سنائی دیتا مس انہیں بدہضمی ہو گئی، کل دعوت میں بہت زیادہ کھا لیا تھا۔ دوسرے دن مس وقار سے اسکول نہ آنے کا سبب پوچھتی مس وقار سے اسکول نہ آنے کا سبب پوچھتی تو وہ بتاتا کہ مس میں ابو کے ساتھ خریداری کرنے چلا گیا تھا۔ مس خالدہ کبھی کلاس کے کسی کنزین لڑکے کو سرزنش کرتی اور کہتی آپ پڑھنے میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے، تو کوکی کا جملہ سنائی دیتا مس اس کے ذہن میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ مس کوکی کو ڈانٹتی تو وہ چپ ہو جاتا، کچھ دیر بعد پھر بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا۔ ایک دن جب کوکی پڑھائی کے دوران فکرے کس رہا تھا، مس خالدہ نے کہا کوکی آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم جماعت کے سب سے برے طالب علم کا لفظ سن کر کوکی کو جھٹکا لگا۔ آج سے پہلے کسی نے اسے برا تو نہیں کہا تھا۔ مس خالدہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں ہر ایک سے آپ سے مخاطب ہوتی ہوں، میں لفظ آپ کا استعمال کرتی ہوں لیکن اچھے لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے میرے پاس آپ نہیں تم کا لفظ ہے، میں تمہارے لیے تم کا لفظ استعمال کرتی ہوں۔ میں جان گئی ہوں تم بہت برے طالب علم، اگر اچھے ہوتے تو کبھی تکلیف نہ پہنچاتے، استاد کا ادب کرتے۔ یہ کہہ کر وہ مس غصے سے اسٹاف روم میں چلی گئی۔
کلاس روم سے چلی گئی اسٹاف روم کی طرف۔ مس کے جانے کے بعد کوکی دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ تم برے لڑکے ہو، میں برے لوگوں کے لیے تم کا لفظ استعمال کرتی ہوں، یہ جملے تیر کی طرح اس کے دل پر لگ رہے تھے۔ اچانک بہت سارے آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسٹاف روم میں مس خالدہ کے پاس کھڑا ہچکیوں سے رو رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ مس میں برا نہیں ہوں، میں برا نہیں ہوں۔ کوکی بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی کو محسوس کرتے ہی مس خالدہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد کوکی کی بھی حالت بدلنے لگ گئی۔ اس نے کلاس کے لڑکوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ جس بچے کو کوئی ٹھیک نہ کر سکا، مس کے ایک جملے نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ ڈانٹ ڈپٹ مار وہ اثر نہیں کرتی جو بعض دفعہ بعض الفاظ کر جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہمیں بھی اصلاح کے طریقوں کو آزمانا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے طلبہ جنہوں نے سب کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات یا دعاؤں کے ذریعے سے ان کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرا دیتے ہیں۔ اس لیے چند فکر مند جملے یا ایسے مناسب اصلاح والے الفاظ بچوں کو کبھی کہہ دینے چاہیے۔ سزا کے مقابلے میں ایسے الفاظ بہت زیادہ اچھا اثر دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے طلباء طالبات کو بھی اللہ نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کے اچھے طریقے سکھائے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور مدرسہ اسکول کا نظم اچھے انداز میں چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔